السلام علیکم فارورز میں اسکر چودھری، اور آج جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جناب وہ عطا تارڑ صاحب، ان کی بڑی دبنگ پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور آج انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہ صرف آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی بھی لگانے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایک ایسی ہنگامی پریس کانفرنس تھی ان کی، اور اچانک پریس کانفرنس تھی کہ ایسی کچھ ہمیں شنید گزشتہ کچھ دنوں سے نہیں تھی کہ جناب، اور نہ ہی جو اقتدار کی غلام گردشیں ہیں وہاں سے کسی واقفان حال نے بتایا تھا کہ حکومت کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور پتہ تھا کہ جناب مری میں جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور اس بیٹھک کے اندر اب جناب میاں نواز شریف صاحب نے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں اندازہ تھا کہ حکومت اچانک، اور حکومتی ترجمان جو انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں وہ کسی بھی حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، اور جس طرح صوبائی حکومت ہے ان کے اپنے ترجمان ہوتے ہیں۔ تو جو حکومتی ترجمان سے نکلی کے منہ سے نکلی بات ہوتی ہے وہ حکومت کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اچانک جب ہمارے وزیر اطلاعات کی وہ پریس کانفرنس تھی، اور اس فوٹیج میں جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے صحافی دوست کتنے بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر بھی ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہنگامی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ انفارمیشن کے بیٹ رپورٹرز کی اکثریت تو اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہی نہیں تھی، تاکہ انہیں تند و تیز سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ایک تو صحافی بھی آج کل نا بس عجیب و غریب کے قسم کے صرف سوالات ہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر دانیال چودھری ہیں، انہیں بھی آج کل ترجمانی کے فرائض ملے ہوئے ہیں، اور ایک وہ بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہیں، لیکن وہ تو نہیں تھے۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی بھی پریس کانفرنس تھی، وہ کہ انہیں بڑا سخت قسم کا ریئیکشن پھر صحافیوں کی جانب سے، صحافیوں کے سوالات کی صورت میں سامنے آیا، اور پھر تو بلا ہو آئسکو کا کہ آئسکو کی بجلی چلی گئی، اور پھر وہ پریس کانفرنس مختصر انہیں کرنا پڑی، ورنہ تو اگلے لگ تو یہ رہا تھا کہ آدھا گھنٹہ مزید صحافیوں نے جناب حکومتی ترجمان جو ہیں ان کی، حکمران جماعت کی جو ترجمان ہیں ان کی جان نہیں چھوڑنی ہے۔ اب حکومت اعلان تو کر چکی ہے، لیکن اس سے لگ تو ایسا رہا ہے کہ حکومت ایک ایسی چوراہے میں پھنس چکی ہے، بیچ رستے میں پھنس چکی ہے کہ آگے گڑھا ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ اب آرٹیکل 6 لگائیں گے تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی دیر سے آپ کو یاد کیوں آئی کہ جناب یہ تو غداری کے زمرے میں آتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے بیرسٹر دانیال چودھری نے جو الزامات لگائے ہیں کہ جناب وہ تو مکتی بانی کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے، عوامی لیگ کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ شواہد بھی ہمارے ساتھ پاس موجود ہے ساری۔ سائفر کا ایک الگ سے حوالہ تھا، اور سائفر کا تو سارا خیر پوری دنیا کو پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ سائفر کے کیس کیا تھا اور اس میں کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی جو ڈپٹی سپیکر تھے اس وقت، جو قاسم سوری صاحب، اور جو عدم اعتماد کے موقع پر جو انہوں نے رولنگ دی تھی، اس رولنگ کو لیتے ہوئے ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگانے کا آج حکومت نے اعلان کیا ہے، جناب عمران خان صاحب کے اوپر، اور ڈاکٹر عارف علوی جو سابق صدر تھے، آج کل وہ واپس اپنے پیشہ میں واپس چلیں گے، دندان سازی میں، اور آج کل انہوں نے پریکٹس بھی شروع کر دی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ وہ سابق صدر ہیں، تو سابق صدر جب دوبارہ پریکٹس کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا پورٹ فولیو بھی اوپر ہوگا اور فیس بھی تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تو دوسری جانب آج جب پاکستان تحریک انصاف نے مسلسل جو ہے وہ آج میڈیا کو انگیج رکھا ہے، جہاں پر ایک جانب حکومت نے انگیج رکھا ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کی بھی مسلسل ریئیکشنز، پریس کانفرنسیں جاری رہی۔ ایک جانب ان کی قانونی ٹیم تھی، شاندانہ گلزار تھی، شہریار آفریدی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پھر شام کو جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تھے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، اور باقی بھی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر بڑا شدید ریئیکشن دیا ہے، اور بلکہ شبلی فراز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔
ساتھ ہی ایک فیض آباد ہے، فیض آباد میں ایک دھرنا ہے، اس دھرنے کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے۔ تو شہر اقتدار کا جو سیاسی موسم ہے نا، وہ ایک تو ویسے بھی آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساون کا پہلا دن تھا، حبس ویسے بھی زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو سیاسی ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، اور وہ بلندیوں کی جانب جا رہا ہے۔ اور اس دفعہ آپ کو یاد ہو کہ اسلام آباد کے جو جون میں ٹمپریچر کیا ہے وہ فیل لائک 51 کیا ہے، کیونکہ ہم نے درختوں کی بے دریغ کٹائی کرتے ہیں، اور اب سیاسی ماحول کا ٹمپریچر بھی 60 کو کراس کر رہا ہے۔ کیوں کہ دونوں جانب ضد اور انا پرستی ہے، اور یہی سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ اس ملک کے لیے بڑا خوفناک ہے۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی، وہ بڑی ہوپ فل سٹیٹمنٹ تھی، اور انہوں نے صنم جاوید کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بچے انتظار کر رہے ہوں گے ماں کا، اور اب اس بچی کو گھر جانے دیں۔ صنم جاوید مشروط طور پر آج کورٹ نے انہیں جمعرات تک کے لیے گھر بھیجا ہے۔ پے در پے عدالتوں سے تو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو آج ایکشن سامنے آئے ہیں، اب اس کے اوپر روشنی تو آئینی ماہرین ہی زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ اب اس کو حکومت ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کی صورت میں اسے جاری کرے گی، کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے گی، اور ابتدائی طور پر یہ ڈرافٹ جو ہے وزارت داخلہ جو ہے وہ تیار کرے گی، اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ شہر اقتدار کا جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ کتنی بلندی تک جاتا ہے، اور کیا درمیان میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ مفاہمت کی جانب جایا جائے، کیوں کہ اب تو اسد قیصر بھی کہہ چکے ہیں کہ اب مذمت نہیں بلکہ مزاحمت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا ملا جلا رجحان سامنے آیا ہے، اور ایم کیو ایم نے تو پھر کہہ دیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس لیے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور ایم کیو ایم کی جانب سے یہ اس مطالبے کا ویسے بھی جواز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کراچی کی اور حیدرآباد کی جو شہری علاقے تھے وہاں کا مینڈیٹ ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے، لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے تو ان کا وہ مینڈیٹ جو سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے پاس تھا، اب وہ خطرے سے دوچار ہو گیا، تو اس لیے ان کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا مطلب کوئی اتنی انہونی بات اسے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عوامی نیشنل پارٹی نے بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے، اور اس فیصلے کو کہ انہوں نے مذمت کی ہے کہ حکومت کو اس طرح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی پارٹیاں بھی ہیں، اور اس وقت 2 بلاک بن چکے ہیں، ایک بلاک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور ایک بلاک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔